السلام علیکم. آج کا ہمارا ٹاپک ہے کازز آف ڈیلے ان کانسٹیٹیوشن میکنگ آف پاکستان. اپنے لاسٹ 2 لیکچرز میں ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا ڈفرینٹ فیکٹرز کو کہ کس طریقے سے جو ہے کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پاکستان میں ایفرٹس کی گئیں اور پھر ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے درمیان جو ہے وہ پرابلمز کس طریقے سے جو ہے سامنے آئے. فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کس طرح بنائی گئی, اس کے جو ٹاسکس تھے وہ کیا تھے, اور کس طرح ڈفرینٹ پروسیس اور ڈفرینٹ جو ہے وہ اسٹیپ سے گزرتے ہوئے 1956 میں جا کے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میکنگ فائنل ہوئی. ان دا مین وائل 47 سے 56 تک آلموسٹ 9 ایئرز بنتے ہیں. تو ایسے کون سے ریزنز تھے جو کہ کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہنڈرنس جو ہے وہ ثابت ہوئے یا پرابلمس جو ہے وہ ثابت ہوئے کہ پاکستان جو ہے 47 سے لے کر 1956 تک کانسٹیٹیوشن نہ بنا سکا. اب اگر ہم اپنے لاسٹ 2 لیکچرز کو سم اپ کریں تو ہمارے پاس انالیسس کے بعد کون سے پوائنٹس آتے ہیں آج ہم وہ ڈسکس کریں گے تاکہ ہمیں پورا سینیریو جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے, اور اس کے بعد جو ہے ہم فردر اپنے کانسٹیٹیوشنز کو 1 بائی 1 1956 کا, 1962 اور پھر 1973 کا کانسٹیٹیوشن ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے. تو ٹاپک کے سٹارٹ سے پہلے ہم تھوڑا بیک گراؤنڈ ڈسکس کر لیتے ہیں. On August 14th, 1947, Pakistan was carved out on the map of the world for the Muslims of India, in order so that they could live in peace and harmony according to the principles of Islam, free to pursue all spiritual and worldly endeavors in a homeland of their own. History bears the evidence that the British government accepted the principle of partition of British India on 3rd June 1947 in order to create 2 independent states, Pakistan and India. 3rd June 1947 کو ڈفرینٹ جو ہے وہ ایفرٹس کے بعد برٹش گورنمنٹ نے ایکسیپٹ کر لیا کہ سب کانٹیننٹ کے پولیٹیکل, سوشل, ریلیجیس اور کلچرل جو کانفلکٹس ہیں ان کا سلوشن صرف یہی ہے کہ اس کو پاکستان اور انڈیا یعنی مسلم ڈومینیٹڈ اسٹیٹ اور ہندو ڈومینیٹڈ اسٹیٹ میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کر دیا جائے. لہٰذا 14 اگست 1947 کو پاکستان جو ہے وہ دنیا کے نقشے پر ابھرا اور یونائٹڈ انڈیا کے مسلمز نے اپنا علیحدہ وطن حاصل کر لیا, جس کے لیے وہ کتنے سالوں سے, ڈیکیڈ سے جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے تاکہ وہ اپنی انڈیویژول اور کولیکٹیو لائف جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو اسلام اسپینڈ کر سکیں. Every newly established sovereign state must first frame a constitution of a body of fundamental laws to run the government and to ensure the enforcement of law. However, in case of Pakistan, the new constitution took more than 8 years due to unpredictable political situations. تو دونوں نئے اسٹیٹس کے لیے سب سے پہلا جو ٹارگٹ تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنے اسٹیٹس کے لیے کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ڈرافٹ کریں. کانسٹیٹیوشن ان فنڈامنٹل لاز کا سپریم لا ہوتا ہے جو کہ گورنمنٹ, انسٹیٹیوشنز, اسٹیٹ اور سٹیزن کے درمیان ریلیشن شپ کو جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے. ایز کمپیئر ٹو انڈیا, پاکستان کو جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تقریباً 9 سال لگ گئے. اس کے کیا ریزنز تھے وہ ہم دیکھیں گے. Though full of hope and nationalistic spirit, the people of Pakistan were unable to fully realize the dream of their own personalized utopian state because of a variety of devastating crises. According to the renowned historian G.W. Chaudhary, framing Constitution of Pakistan was a highly multifarious matter. Delay in making
It had endangered national unity and erupted a discord between the federation and federating units. ویسے تو ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کمیونیکیشن سورسز کے بغیر، اس وقت کمیونیکیشن سورسز اتنے زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوتے تھے، اور بہت سارے ہارڈ شپس کے باوجود جو ہے سب کانٹیننٹ کے مسلمز نے ایک نیشنلسٹک اسپرٹ کے ساتھ جو ہے پاکستان حاصل کرنے کے لیے ایک کامیاب موومنٹ چلائی. لیکن جب کانسٹیٹیوشن ڈرافٹنگ کی بات آتی ہے تو جی ڈبلیو چودھری کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کانسٹیٹیوشن کی جو فارمیشن تھی وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گئی کہ اس نے پاکستان کے اپنے جو ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کو کافی حد تک متاثر کیا اور اس کو خطرے میں ڈال لیا. اور کانسٹیٹیوشن میکنگ جو ہے وہ فیڈریشن اور فیڈریٹنگ اسٹیٹس کے لیے ایک جو ہے وہ بڑا مسئلہ بن گئی. Now we will discuss in detail the reasons of delaying constitution. So the first reason was geographical imbalance. Pakistan was divided into two halves, east and west, and separated by 1100 miles of hostile territory of India. Certain features of the country's geography, population, distance of 100 miles between East and West Pakistan, and ethnicity respectively, which have no parallel in country, had made the task even more difficult. پاکستان دو حصوں پر مشتمل تھا، ایسٹ اور ویسٹ پاکستان، اور اس کے درمیان جو ہے وہ انڈیا کا کانفلکٹڈ ایریا آتا تھا جو کہ آلموسٹ 1000 سے 1100 مائلز تک پھیلا ہوا تھا، جبکہ ان دونوں علاقوں کا جو کلچر ہے وہ بھی ایک دوسرے سے ڈفرینٹ تھا. Secondly, the eastern half, though only one province, was home to more people than all the provinces in the western half put together. On the other hand, the west half occupied the majority of the land of the state. The social fabric of each half was just as divided as the state was in terms of language, culture, and even political structure. Thus, each time a constitution was drafted or proposed, the tussle between the East and West Pakistan and their issues of parity and provisional autonomy proved to be a great hindrance in constitution making. تو ایک طرف جہاں پر ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے درمیان 1000 مائلز کا جو ہے گیپ بھی موجود تھا اور اس کے درمیان کانفلکچل جو ہے وہ ایریا آتا تھا، تو دوسری طرف جو ہے یہ فیکٹر بھی بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ تھا کہ ایسٹ پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ ویسٹ پاکستان کے اگر تمام صوبوں کو اکٹھا بھی ملا دیا جاتا تو بھی اس کی پاپولیشن جو ہے وہ ویسٹ پاکستان سے زیادہ تھی. اب ویسٹ پاکستان کو اگر ہم ایگزامن کریں تو ویسٹ پاکستان کے جو پروونسز تھے ان کا اپنا جو کلچر ہے، جو لینگویج ہے یا پولیٹیکل سٹرکچر ہے وہ بھی ایک دوسرے سے ڈفرینٹ تھا. سندھی، بلوچی، سرحدی اور اسی طرح فاٹا کے جو ہے وہ پختون، ان سب کا کلچر، لینگویج اور پولیٹیکل سٹرکچر ڈفرینٹ تھا. سب جڑے ہوئے تھے تو کس لیے؟ اسلام کی وجہ سے اور ایڈجسٹنٹ باؤنڈریز کی وجہ سے. لہٰذا جب کبھی بھی کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے جو بھی ایفرٹس کیے گئے تو کہیں نہ کہیں جا کر ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے درمیان جو ہے وہ کانفلکٹ کنٹینیو رہے. The other problem was the problem of national language. The Basic Principles Committee had also proposed Urdu to be declared as the national language of Pakistan. Urdu as the national language was also opposed by East Pakistani members of the Assembly. They demanded to make Bengali as the national language since it was languages of majority people. Bengalis formed 56% of the total population of the new country. Basic Principles Committee نے اردو کو آفیشیل لینگویج کے طور پر امپلیمنٹ کرنا چاہا اپنی رپورٹس میں، لیکن یہ بات جو ہے وہ ایسٹ پاکستان کے لیڈرز کو پسند نہ آئی، کیونکہ وہ کلیم کرتے تھے کہ پاکستان کا جو مور دین 50% پاپولیشن ہے وہ بنگالیز پر مشتمل ہے، لہٰذا اردو جو ہے وہ نیشنل لینگویج نہیں ہونی چاہیے.
So language controversy along with issue of representation at the center caused a type of deadlock in constitution making in the country. تو جو لینگویج کنٹروورسی ہے جو کہ پاکستان بننے سے پہلے ہندو اور مسلمس کے درمیان تھی، اردو ہندی کنٹروورسی، وہ اب کنورٹ ہو گئی تھی بنگالی اردو کنٹروورسی میں، جو کہ کانسٹیٹیوشن میکنگ میں ڈیڈ لاک کا باعث بنی. The other cause was parliamentary versus presidential. The question was always raised as to which form of government would suit Pakistan, parliamentary or presidential. Each has its merits and demerits, and one citing examples of United States, Great Britain, France, India, but Pakistan has her own requirements. اگرچہ 1935 کا جو ایکٹ تھا اس حوالے سے پارلیمنٹری کائنڈ آف گورنمنٹ جو ہے وہ اڈاپٹ کرنے کا ڈیسیژن لیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ 2 تھنک ٹینکس موجود تھے جو کہ پریزیڈنشل اور پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے حوالے سے ان کے درمیان پولرائزیشن جو ہے وہ موجود رہی کہ کیا پاکستان میں پارلیمنٹری کائنڈ کا پولیٹیکل سسٹم ہونا چاہیے یا پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہونا چاہیے. اس بات پر بھی جو ہے وہ لیڈرز سکسیسفلی جو ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے تھے. ایک اور سب سے اہم جو ہے ریزن کانسٹیٹیوشن جو ہے میکنگ میں جو ڈیلے کا باعث بنا وہ تھا کریکٹر آف دا اسٹیٹ. دا کوسچن آف دی کریکٹر آف دا اسٹیٹ ہیڈ میڈ دس ٹاسک ایون مور پرابلمٹک. دا واسٹ میجورٹی آف دا پیپل آف پاکستان ور مسلمز. دیئر ایسپائریشنز ٹو پریزرو دا ویلیو آف اسلام ور دا مین ریزن behind the partition of India. It may be said that implicit in the demand of an independent state was the demand for an Islamic state. Some speeches of important leaders who were striving for Pakistan lent themselves to this interpretation. تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ کس قسم کا نظام ہوگا؟ کیا وہ کمپلیٹلی ایک شریعہ اور اسلامک کائنڈ کا اسٹیٹ ہوگا پاکستان، یا وہ ایک سیکٹیرین اسٹیٹ ہوگا؟ جبکہ پاکستان کے جو ہے وہ ہائی میجورٹی مسلمانوں پر مشتمل تھی، اور مسلمانوں نے علیحدہ وطن کا مطالبہ بھی اسی لیے کیا تھا کہ وہ ایک ایسا اسٹیٹ حاصل کر سکیں جس میں وہ اپنی زندگی اسلام کی تعلیمات کے مطابق گزار سکیں. It was generally agreed that the aim should be an Islamic state. There was no agreement as to the meaning of the term Islamic state. Soon conflict arose between the two factions, ulama that wanted the country to become a complete Islamic state. Ulamas were against the non-Muslims minorities. On the other hand, Pakistan's intelligentsias were in favor of a popularistic state fostered on the norms of democracy, wherein the citizens, irrespective of their religion or dogma, would enjoy equal rights. علماء جو تھے وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ایک ایسا اسٹیٹ جو ہے وہ سسٹم سیٹ اپ کیا جائے جو کہ مکمل طور پر اسلامی ہو، جبکہ ہمارے جو لیڈرز ہیں انکلوڈنگ قائد اعظم محمد علی جناح وہ اپنے اسپیچز میں کہہ چکے تھے کہ پاکستان بنانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہاں پر فنڈامنٹلزم کے لیے کوئی اسپیس ہوگا، تھیوکریسی کے لیے کوئی بھی جو ہے وہ اسپیس نہیں ہوگی پاکستان کے اندر. تو اس طرح جو ہے علماء اور جو دوسری طرف جو کہہ سکتے ہیں کہ ماڈرنسٹ قسم کے جو لیڈرز تھے ان کے درمیان اس حوالے سے باقاعدہ ایک کانفلکٹ موجود تھا کہ کیا پاکستان جو ہے وہ مکمل طور پر ایک اسلامی اسٹیٹ ہوگی یا نیو ٹرینڈز کو فالو کرتے ہوئے پاکستان ایک ایسا کنٹری ہوگا جو کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اپنا سیاسی نظام چلائے گا. Another problem was problem of representation. The issue of representation between East and Western wings in the federal legislature
played havoc with the dream of unity. That was the problem more than any other, which delayed the framing of a constitution of newly born state. East Pakistan was 1/7 of the whole in area, but its population exceeded the total population of all the provinces and states in the West Pakistan. अब रिप्रेजेंटेशन का यानी नुमाइंदगी का जो मसला था कि लेजिस्लेचर के अंदर नुमाइंदगी किस तरीके से होगी, सीट्स की एलोकेशन किस तरीके से होगी, सेनेट की सीटें जो हैं वो तमाम सूबों में किस तरह तकसीम की जाएंगी, इसी तरह जो नेशनल असेंबली है उसमें सीटों की तकसीम किस तरह से होगी, ये पॉइंट जो है ये ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान एक बहुत बड़ा मसला बना रहा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मेकिंग के हवाले से। इस हवाले से डिफरेंट फार्मूलाज पर जो है वो अमल किया गया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दोनों विंग्स जो है वो उनके दरमियान कंट्रोवर्सी जारी रही। Both wings were different in terms of economy, culture and language. West Pakistan was predominantly Muslim. East Pakistan had non-Muslim minority as well. To find a common parliament for a state whose territory and population were so uniquely distributed proved to be a complex task. दोनों जो विंग्स हैं ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान जो है वो लिंगुअल, कल्चरल और इकोनॉमिक जो है वो डिस्पैरिटी और डिफरेंसेस मौजूद थे। ईस्ट पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर मुस्लिम्स पर मुश्तमिल थी वेस्ट पाकिस्तान की, जबकि ईस्ट पाकिस्तान में जो है वो नॉन मुस्लिम्स भी काफ़ी हद तक मौजूद थे। लिहाजा एक ऐसा पार्लियामेंट जिसमें इन तमाम डिफरेंसेस को मद्देनज़र रखते हुए सीट्स की एलोकेशन करना और दोनों विंग्स की जो नुमाइंदगी है वो इस तरीके से करना कि तमाम विंग्स जो है वो अपने आप को सिक्योर भी समझे और अपने आप को जो है वो डेमोक्रेटिकली डेवलप भी समझे, एक कॉम्प्लेक्स टास्क था। Another controversy was also found on the point of powerful center versus provincial autonomy. A strong central government was an important feature of unite both wings at that time, but conflicts developed between central and provincial governments caused delay in framing a single constitution. The proposal of equal membership at the center was resented by East Pakistani members of the Constitutional Assembly. They were of the view that their representation should be more as they were a majority in the new state. पावरफुल या स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट एक बहुत ही अहम पॉइंट था ईस्ट और वेस्ट विंग्स के दरमियान, लेकिन वो दोनों जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के हवाले से उनके दरमियान कंसेंसस सामने ना आ सका जो कि इनिशियली ज़रूरी था। इसी तरह जब भी प्रपोज़ल पेश किया गया कि दोनों विंग्स को इक्वल मेंबरशिप दी जाएगी तो ईस्ट पाकिस्तानी जो लीडर्स थे उन्होंने हमेशा इसको ऑब्जेक्ट किया। वो हमेशा रिप्रेजेंटेशन मांगते थे अपनी पॉपुलेशन की बेस पर, और इस हवाले से ही वो चाहते थे कि अगर पावरफुल सेंटर होगा तो फिर रिप्रेजेंटेशन जो है वो पॉपुलेशन बेस्ड होनी चाहिए, क्योंकि अगर पॉपुलेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन नहीं होती तो फिर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो कॉन्टीन्यूसली डेंजर जो है वो सिचुएशन में रहेगी। West Pakistani politicians did not want a dominant East Pakistan in the Central Assembly. Consequently, no agreement was reached at the constitution making process was delayed. जबकि वेस्ट पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस क्या चाहते थे कि अगर पॉपुलेशन बेस्ड सीट्स की एलोकेशन होगी तो इस तरह ईस्ट पाकिस्तान जो है वो वेस्ट पाकिस्तान के तमाम प्रोविंसेस को डोमिनेट कर लेगा, और यही वजह थी कि दोनों जो है किसी भी पॉइंट पर जल्दी मुत्तफिक ना हो सके। Another important cause was political vacuum. 47 से लेकर 56 तक डिफरेंट जो है वो हमने पॉलिटिकल जो है आप कह सकते हैं कि वीकनेसेस या डेफिशिएंसीज देखे अपने पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, अपनी जो है वो लीडरशिप के अंदर, जो हम बहुत डिटेल के साथ अपने लास्ट 2 लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जिसने 1906 से 47 तक
جس میں آپ کا جو ہے وہ خلافت موومنٹ بھی آ جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ بہت سارے سوشل ڈس آرڈر، اکانومک ڈکلائن اور پولیٹیکل لیکیوناز کے باوجود جو ہے وہ سب کانٹیننٹ کے مسلمز علیحدہ وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. لیکن پاکستان کے بننے کے بعد وہی آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ اس طریقے سے یونائٹ نہ رہ سکی. تو آل انڈیا مسلم لیگ کے جو اپنے لیڈرز تھے ان کے درمیان اقتدار کی جو ایک جنگ ہے وہ شروع ہو گئی. پاور جو ہے وہ پولرائزیشن سٹارٹ ہو گیا دونوں ونگز کے اندر بھی، جبکہ دوسری طرف آل انڈیا مسلم لیگ کے اندر بھی. تو اس طرح بہت سارے ایگزامپلس ہیں پولیٹیکل ویکیوم کے حوالے سے پاکستان میں، جو ہم ٹائم ٹو ٹائم لیکچر ٹو لیکچر آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرتی رہوں گی. After the sad demise of the Qaid, Muslim League fell victim to intrigue and disunity. Intense internal strife and selfishness brought about disintegration in the party. Party fell into the hands of opportunists who resorted to undemocratic ways and means, indulging in political mischief and intrigue. Consequently, little attention was paid to constitution making. تو آل انڈیا مسلم لیگ کے لیڈرز جو ہے وہ اپنے جو ہے ٹیریٹوریل پالیٹکس میں گر گئے. ان کے جو پرسنل بینیفٹس ہیں وہ ان کو زیادہ جو ہے وہ پرائیورٹی دینے لگے، اور جو بیسک اور امپورٹنٹ ٹاسک تھا ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پر جو ان کی رسپانسبلٹی تھی، یا پولیٹیکل لیڈرز کے طور پر جو ان کا رول ہونا چاہیے تھا، اس حوالے سے ان کی کنسنٹریشن جو ہے وہ بہت ہی کم ہو گئی، جو کہ کانسٹیٹیوشن میکنگ میں ڈیلے کا باعث بنی. There was an unorganized political system in the country in its initial stages, resulting in the lack of leadership and policies. The unexpected changing of political leaders further made the constitution making vulnerable. تو ایک ان آرگنائزڈ سا جو ہے وہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل سیٹ اپ موجود تھا، جو کہ کانسٹیٹیوشن میکنگ میں ڈیلے کا باعث بنا. لیڈرشپ، سنسیئر لیڈرشپ جو ہے وہ موجود نہیں تھی. قائد اعظم محمد علی جناح کی ڈیتھ کے بعد ہم نے لیاقت علی خان کا اگر ہم رول ڈسکس کریں تو کافی حد تک وہ جو ہے ایک سنسیئر لیڈر تھے، جو کہ تمام یونٹس کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے تھے. نہ صرف وہ پاکستان کے تمام پروونسز کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایکول بیسس پر سوچ رہے تھے، اور ایک ڈیموکریٹک کائنڈ کا جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن بنانا چاہتے تھے، تاکہ تمام یونٹس کے اندر جو ہے وہ ہارمنی اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ان کا کانفیڈنس اور میوچول انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ قائم رہ سکے. بلکہ وہ پاکستان کو جو ہے انٹرنیشنل پالیٹکس کے حوالے سے بھی ایک اسٹرانگ اسٹیٹ کے طور پر سامنے لانا چاہتے تھے. لیکن پولیٹیکل لیڈرز کا جو ان ایکسپیکٹڈ امیچور اور سیلفش بیہیویئر جو تھا وہ کانسٹیٹیوشن میکنگ میں ڈیلے کا باعث بنا. مثال کے طور پر 1947 سے لے کر 56 تک بہت سارے جو ہے وہ پرائم منسٹرز کو چینج کیا گیا. قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد گورنر جنرل جو ہیں انہوں نے اپنے پاورز کو جو ہے وہ مس یوز کیا. فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو جو ہے وہ ڈیزالو کر دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جب دوسری سیکنڈ اور اسی دوران جو ہے وہ بہت سارے پولیٹیکل لیڈرز کو، پرائم منسٹرز کو جو ہے وہ اپنی سیٹ سے ہٹایا گیا. اس کے بعد جب سیکنڈ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنی تو بھی اس پر جو ہے وہ گورنر جنرل کا کافی حد تک جو ہے وہ پریشر رہا، تاکہ اس قسم کا کانسٹیٹیوشن بنایا جائے جس میں ہیڈ آف دی اسٹیٹ کا جو پاورفل اسٹیٹس ہے وہ کسی حد تک جو ہے وہ برقرار رہے. اسی طرح اور بھی بہت سارے جو ہے وہ بیسک پرابلمز جو ہے وہ موجود تھے، جیسا کہ جو بیسک پرابلمز ہے جیسا کہ ویک ایڈمنسٹریشن تھی پاکستان کے اندر بیوروکریسی کے حوالے سے بھی، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ 57 سے لے کے 47 تک انگلش گورنمنٹ کے انڈر جو ہے وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے. تو ان کے جو پولیٹیکل ڈیسیژنز ہیں یا جو سوشل سٹرکچر ہے ان کا وہ کمپلیٹلی انگلش گورنمنٹ کے انڈر تھا. تو اس طرح
ہم نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی کیا کہ جو مسلمس تھے سب کانٹیننٹ کے وہ اس حد تک کوالیفائڈ بھی نہیں تھے کہ وہ انگلش بیوروکریسی کے اندر زیادہ تعداد میں موجود ہوں، لہٰذا بیوروکریٹک جو کوالٹیز تھیں یا جو ایکسپیرینس تھا وہ بھی پاکستانیوں کے پاس کافی کم تھا جو کہ کانسٹیٹیوشن میکنگ کے حوالے سے ان کے کام آ سکتا۔ اسی طرح جو ایکسپرٹس تھے، کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس تھے، وہ بھی ہمارے پاس اتنے زیادہ موجود نہیں تھے لیک آف ایجوکیشن کی وجہ سے۔ تو بہرحال ان تمام جو ہے وہ ریزنز کی وجہ سے کانسٹیٹیوشن میکنگ جو ہے وہ ڈیلے کا شکار رہا۔ اگر اب ہم اس ٹاپک کو کنکلوڈ کریں سو وی کین سے دیٹ دیز ہسٹوریکل ریزنز بیکم دا میجر کازز آف ڈیلیئنگ کانسٹیٹیوشن میکنگ in the form of lack of consensus between East and West Pakistan, political deinstitutionalization, displaced leadership, dynastical politics, crisis of identity, culture of militancy, sectarian cleavages and many more. تو یہ سارے جو پرابلمس ہم نے ڈسکس کیے کہ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان میں کنسنسس جو ہے وہ بہت ہی کم تھا، چاہے وہ ریپریزنٹیشن کا پرابلم ہو یا اردو لینگویج کو آفیشیل لینگویج ڈکلیئر کرنے کا مسئلہ ہو۔ اسی طرح پولیٹیکل ڈی انسٹیٹیوشنلائزیشن ہمارے پاس جو ہے وہ